بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو وظیفہ سینٹر۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے جا رہی ہے کیونکہ آج کی رات بہت خاص رات ہے، 27ویں شب، 27ویں رمضان کی آج ایک خاص رات ہے۔ اسی رات کو قرآن مجید نازل ہوا، اسی رات کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ تو آج کی ویڈیو بہت خاص ہے۔ جلدی سے میرا یوٹیوب چینل، فیس بک پیج لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے، شیئر کر لیجئے، جس کا نام ہے وظیفہ سینٹر، and press the bell icon to get latest updates of our channel۔ جی ہاں، 27ویں شب، 27ویں رمضان کی شب کا خاص وظیفہ، جو حاجت ہو پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ 4 نوافل اور انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی۔ 4 نوافل پڑھنے ہیں آپ نے، اور انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو، اگر میرے رب کی مرضی شامل ہوئی تو آپ کو آپ کی حاجت پوری ہوتی نظر آئے گی۔ بے شک کرنے والی ذات صرف اور صرف میرے اللہ کی ہے۔ جو بھی وظیفہ کرنا ہو اس میں 5 وقت کی نماز کی ادائیگی لازم ہے۔ صدقہ و خیرات دیا کریں کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے۔ وظیفہ انتہائی آسان ہے۔ 27ویں شب کو آپ نے 4 نوافل ادا کرنے ہیں، جی ہاں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی من چاہی مراد آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ وظیفہ کرنا انتہائی آسان ہے، سو وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے 27ویں شب کو 4 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں، 4 رکعت نماز ادا کرنی ہے، 4 رکعت 27ویں شب کو آپ نے پڑھنے ہیں، اور جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ 4 رکعت نوافل میں آپ نے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھے۔ بعد سلام سجدہ میں سر رکھ کے 1 مرتبہ یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، اور وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد جو حاجت دنیاوی یا دینی طلب کرے وہ انشاءاللہ تعالی درگاہ باری تعالی میں قبول ہوگی۔ اس کے بعد جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ پوری ہوگی۔ دوسری بات، 27ویں شب کو سورہ ملک 7 مرتبہ پڑھنا واسطے مغفرت گناہ بہت فضیلت ہے۔ تو جی 27ویں شب کو آپ 7 مرتبہ سورہ ملک بھی لازمی پڑھیں، اور انشاءاللہ آپ اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ تو جو بھی حاجت ہو، 27ویں رمضان کی شب کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ 27ویں شب کو آپ نے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں۔ بعد سلام سجدہ میں سر رکھ کر 1 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جو حاجت دنیاوی یا دینی طلب کرے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اسے قبول کرے گا اور آپ کو نواز دے گا، بے شک جائز چیز ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔